السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 94 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے متعلق بیان فرما رہا ہے: قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خاص ہے، یعنی آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا ٹھکانہ، تمہارا گھر، تمہارا مقام بالکل خاص ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف تمہارا ہی مقام ہے، تمہارا ہی ٹھکانہ ہے اور کسی کا نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں اس آیت کریمہ میں یہود کے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے آخرت میں اللہ کے پاس تمہارا ہی ٹھکانہ بالکل خاص ہے، یعنی جنت تمہارے لیے ہے، جیسا کہ یہودی کا دعویٰ تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر سعدی میں دیکھیں، ان کانت لکم الدار الآخرہ، امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی الجنہ، دار آخرت سے مراد یہاں پر جنت ہے۔ اگر تمہارے لیے جنت ہے اللہ کے پاس خاص طور سے تمہارے ہی لیے، کیونکہ یہودی کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، لہذا جس کو جنت میں جانا ہے وہ یہودی بنے رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا: وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اور یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ جہنم کی آگ ہمیں کچھ مدت کے لیے چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جہنم میں ہم چلے گئے تو ایک وقت کے لیے، ایک مختصر مدت کے لیے۔ یہودی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ تو اب ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں یہودی کے دعوے کے مطابق، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت تمہارے لیے خاص بنائی گئی ہے، جنت کے حقدار صرف تم ہی ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو تاکہ تم مرو اور جلدی سے وہ مقام، وہ درجہ اور وہ جنت حاصل کر لو، اور دنیا کے جھمیلے سے بچ کر اور وہاں جا کر آرام کی زندگی گزارو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو جنت کے لیے مرنا ضروری ہے، جنت کے لیے موت ضروری ہے،
تو اب پھر موت کی تمنا کرو، مرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ یہودی کیسے اس چیز کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے؟ کیونکہ تو جانتے ہیں حقیقت میں کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فراڈ ہے، تو پھر کیسے وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موت کی تمنا کریں گے؟ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تمنا کا حکم دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ یہاں پر دعوت مباہلہ ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، یعنی یہاں موت کی تمنا کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس آیت کی تفسیر مباہلہ سے کرتے ہیں، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، کیونکہ یہودی اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں۔ تو حکم ہوا کہ اگر تم یقینی معنوں میں سچے ہو اور تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو آؤ مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یہ اے اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے، یعنی اس کو مار دے۔ تو یہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کے اندر بھی موت کی تمنا کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہودی زندگی کے بڑے حریص تھے، مال کے بڑے لالچی تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر موت کی تمنا کریں؟ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت سے بہت گھبراتے ہیں، موت سے بہت دور ہوتے ہیں، لرزتے ہیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کے متعلق بہت مشہور ہے کہ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت متعین کیا، جو جگہ متعین کی کہ مباہلہ کریں گے اپنے بال بچوں کے سمیت، بال بچوں سمیت آ کر کے مباہلہ کریں گے، بد دعا کریں گے اپنے اوپر کہ جو شخص جھوٹا ہے، جو شخص اس میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، اسے موت دے دے۔ یہ مباہلہ ہے کہ دو الگ الگ عقیدے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، ہم ہلاک ہو جائیں، ہم مر جائیں، ہم تباہ ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں۔ تو نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ پیش کیا گیا اور ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ پہلے تو کہا تھا کہ ہاں ہم مباہلہ کریں گے، لیکن بعد میں جب مشورہ کیا آپس میں پادریوں نے تو یہ کہا کہ نہیں، اگر مباہلہ کریں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اگر نبی سچے نکل آئے تو پھر بد دعا ہم پر لگ گئی تو ہم تباہ ہو گئے، ہماری واٹ لگ جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ مباہلہ نہ کریں، صلح مصالحت کر لیں۔ بہرحال یہودیوں نصرانیوں نے، جو نجران کے عیسائی تھے، ان لوگوں نے مباہلہ نہیں کیا بلکہ وہ صلح و مصالحت پر تیار ہو گئے۔ علی کل حال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کو آیت مباہلہ سے جوڑا ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، اس آیت میں جو مفہوم ہے وہ یہی کہ یہود زندگی کے حریص تھے، زندگی کے بڑے لالچی تھے، موت سے بہت ڈرتے تھے، موت سے بہت گھبراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے متعلق ان کا کنسیپٹ اور نظریہ یہ تھا کہ جنت ہمارے لیے ہے اور جنت میں ہم ہی یہودی داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط فکر کی تردید فرمائی، کہا اگر تم سچے میں سچ مچ اگر تم جنت کے طلبگار ہو اور جنت کو چاہتے ہو اور یہ اگر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ دنیا سے مرو اور جلدی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہودی موت کی تمنا کرنے والے کہاں، موت سے ڈرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ آگے بیان فرمایا کہ وہ لوگ مکر گئے اور ان لوگوں نے موت کی تمنا نہیں کی، جیسا کہ آنے والی جو آیت ہے اس میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اس مفہوم کی آیت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔